السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ مسلمانوں کی فتح۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ مسلمانوں کی فتح۔ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے اے خدا، اگر سمندر بیچ میں نہ آ جاتا اور زمین ختم نہ ہو جاتی تو میں برابر فتح کے پھریرے اڑاتا اور تیری توحید کے نعرے بلند کرتا چلا جاتا۔ یہ الفاظ جو عقبہ بن نافع نے اس وقت کہے جب وہ شمالی و مغربی افریقہ کو فتح کرتا ہوا اوقیانوس کے کنارے پر جا پہنچا اور اس نے بے اختیار گھوڑا سمندر میں ڈال دیا، لیکن موجوں نے آگے نہ بڑھنے دیا۔ یہی وہ سمندر تھا جسے پرانے زمانے میں غالباً اس لیے بحر ظلمات کہا جاتا تھا کہ کوئی نہ جانتا تھا کہ اس سمندر کے آگے کیا ہے۔ عقبہ بن نافع اسلام کے ابتدائی دور کا نامور فاتح اور بڑا باتدبیر سالار تھا۔ شمالی افریقہ میں مصر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں فتح ہو چکا تھا۔ اس کے بعد عربوں نے لیبیا پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس کے آگے برابر آباد تھے جن کے ساتھ سخت لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خلافت کے باغ دوڑ سنبھالی تو عقبہ کو منتخب کیا کہ وہ بربروں کا خرخشہ مٹا دے اور اسلامی حکومت کے مغربی حصے میں امن و امان قائم کرے۔ عقبہ نے سب سے پہلے تو نس میں ایک مناسب مقام تجویز کر کے ایک چھاؤنی قائم کر دی۔ اسے فوجی مرکز بنا کر آگے قدم بڑھانا تھا۔ بعد میں وہاں وہ شہر آباد ہوا جس نے کیراؤں کے نام سے عالمگیر شہرت پائی۔ عقبہ نے نئے مرکز سے پیش قدمی شروع کی تو بربر کہیں مقابلہ نہ کر سکے۔ عقبہ شہروں پر شہر فتح کرتا ہوا شمالی افریقہ کی آخری حد تک پہنچ گیا۔ وہیں اس نے وہ الفاظ کہے تھے جن سے تاریخ کا ایوان ہمیشہ گونجتا رہے گا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے شکوے میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، دشت تو دشت ہیں صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر آئے ہیں تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔